پانی کی بات کرتے ہیں، پانی کا مطلب یہ ہے اگر پانی کے ساتھ کوئی آپ کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پانی کے ذریعے، تو وہ آپ کی رائٹ ٹو لائف کو اٹیک کر رہا ہے. تو بین الاقوامی قانون میں ایک اپر ریپیرین کو یہ حق نہیں ہے، اور انڈیا اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ قانون میں جائز ہی نہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا. پہلی بات تو ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ویژن آنی چاہیے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو یک طرفہ ایکٹ ہے اور یک طرفہ کہنا ہے کہ ہم ٹریٹی کو نہیں مانتے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کی حد تک ہے، اصل میں وہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ جب ایک ٹریٹی کو ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں مانتا، یہ سے میں بڑی ایک ون لائنر کہتا ہوں آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان، کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا، تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے، انٹرنیشنل قانون کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں، باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں، UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے، اپنے پلینز کے ذریعے، اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے. اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ، قانونی، ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی، وہ جا کے اس کو تباہ کر دیں. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں، آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن، آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر، ریلیونٹ، جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں، اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے، اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا، آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں، جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا، جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا، پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے، اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف، وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر، ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن، ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل اسٹیٹس نہیں، لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں، جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا، آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا، لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے، آخری بات میں کر دوں، ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے، ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا، اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فالس فلیگ آپریشن کیا، اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے، 3 جنگیں، اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری
کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو ویری مچ علی ظفر صاحب. آپ نے ایک سیکنڈ سر مجھے بولنے تو دیں, مجھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے دیں. انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ اس معاملے کے آپ بیک گراؤنڈ بھی بتایا, اس کی موجودہ حالت بھی بتائی, وے آؤٹ بھی بتایا, انٹرنیشنل لاز بھی بتائے, اور اپنا جو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے قومی ان کا عبا ہے اور عزم ہے, اس کا اظہار بھی بڑی عمدگی سے کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو سر.